من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس کتاب مصنفہ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آگاتھا کرسٹی۔ آگاتھا کرسٹی کے بارے میں انٹروڈکشن دینا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو اتنی مشہور ہیں اور بر صغیر کے بڑے بڑے مصنفین اشتاق احمد ابن صفی یا ابن صفی یہ انہی سے انسپائرڈ ہیں کافی حد تک، جیسے کہ شرلاک ہومز سے، بالخصوص اشتاق احمد جو ہیں ابتدائی ناولس ان کے جو ہیں کافی ان سے انسپائرڈ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگتھا کرسٹی کا جو مقام ہے اس کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم یہ جرات کریں گے کہ ان پر بحث کریں، لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگتھا کرسٹی نے بھی ایک ناول کے اندر شرلاک ہومز کا مذاق اڑایا، اور اس پیار سے اڑایا ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی۔ مرڈر آف راجر ایکرائڈ راجر ایکرائڈ ایک صاحب تھے اور ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے کہ کہانی کیا ہے۔ کہانی ہو سکتا ہے کہ میں بالکل ہی سمپلیفائڈ فارم میں اپلوڈ کروں، صرف تھوڑی دیر کی، تاکہ اس کو ہم پتہ چلے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر تیرے تر رائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ تو میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی ناول کو انتہائی سمپلیفائڈ فارم میں لکھنے سے ناول کا مزہ تو تھوڑا سا کمتر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اصل بات یہ ہے کہ ناول اصل میں ہوتا وہی ہے۔ بہرحال میں محترمہ اگتھا کرسٹی کے بارے میں کہتا ہوں کہ مرڈر آف راجر ایکرائڈ میں جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیے، یہاں پر دو بیسک کریکٹرز ہیں، ہرکیول پیرو کو لوگ پیروٹ نہ کہہ دیں کیونکہ ٹی سائلنٹ ہے، اور دوسرے ہے ڈاکٹر جیمز شیپرڈ۔ آر کو انگلش میں جو برٹش انگلش ہے نہیں پڑھا جاتا، شیپرڈ پڑھنا ہوگا تو پیور انڈین ایکسنٹ ہو جائے گا، اور شیپرڈ ہلکا سا آر پڑھیے تو امریکن ایکسنٹ ہو جائے گا، لیکن ایکچولی ڈاکٹر جیمز شیپرڈ نام ہے، اور پیرو ہرکیول۔ یہ ہرکیول جو ہے غالباً ہرکولس سے ہی نکلا ہوگا، اب اس پر الگ بحث ہو سکتی ہے لیکن ہمیں کرنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو کر بھی دیں گے۔ یہ اس پر یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، شرلاک ہومز جو آرتھر کونن ڈائل کے وہ تھے، کردار تھے، اور ان کے ساتھ ایک تھے ڈاکٹر واٹسن۔ تو جب آپ یہ ناول پڑھیے گا، ان کے ناولز پڑھیے گا، تو آپ دیکھیے گا کہ ڈاکٹر واٹسن ان کے اسسٹنٹ کی طرح کام کرتے ہیں اور ساری چیزیں وہ کرتے ہیں۔ بے آئینی ہی مرڈر آف راجر ایکرائڈ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو پائرو ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر جیمز ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اسی طرح اسسٹنٹ ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ کے واٹسن جو ہیں وہ شرلاک کے ہیں۔ لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ٹوسٹ ہے کہ ایک عام آدمی ناول کو ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ جیسے یہ اسی خطوط پہ جاری ہے جن خطوط پہ آپ کا سر آرتھر کونن ڈائل کا شرلاک ہوم جا رہا ہے، اور واقعی یہی بات ہے کہ پیرو ایک ریپلیکا لگنے لگتے ہیں شرلاک ہومز کے، تو اور یہ آپ کے جو جیمز ہیں یہ واٹسن کے ریپلیکا لگنے لگتے ہیں، تو اچانک یہ ہوتا ہے کہ جیمز شیپرڈ جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں مجرم ثابت ہو جاتے ہیں، اور سارا انسان کا ذہن جو ہے شیٹرڈ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ٹوسٹ ہے جس کو ہم ناولک ٹوسٹ نہیں کہیں گے بلکہ ایکسٹرا ناول ٹوسٹ کہیں گے، یا ناول سے اوپر کا ٹوسٹ کہیں گے، ماورا ناول۔ عربی میں آپ کوئی جملہ ناول کو عربی کے وزن فاعل پر لے آئیے تو اس کی جمع ناولات ہو جائے گی۔ بہرحال اس کو آپ چھوڑیں، اس پر کبھی تفریحاً بحث کریں گے۔ تو یہ کہ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ جیسے اچانک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ واٹسن نہیں ہیں بلکہ یہ تو مجرم ہیں، تو بس تماشا ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ کہانی کا جو ٹوسٹ ہے نا، یہ جو لطف دیتا ہے، یہ ناول کا اندر کا کانٹینٹ نہیں دیتا بلکہ ان سب کو دیتا ہے جنہوں نے شرلاک ہومز اور ڈاکٹر واٹسن سے عقیدت کے ساتھ پڑھا ہے۔
تو ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز نے ایک بریک تھرو کیا ہے، اس ناول کے حسن کے اندر اضافہ کیا ہے، جو کہ ناول کے کانٹینٹ سے ماورا کی بات ہے۔ والسلام تمت۔